جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہم سورہ قدر کے سلسلے میں دوسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل سورہ قدر کے سلسلے میں ایک ترجمہ ہوا تھا اور ایک تشریح بیان کی گئی تھی۔ ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو میں کل بیان کر چکا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، پھر شب قدر کو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بتایا، بلکہ بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کس قدر بہتر ہے اور اتنا بہتر ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہوتا ہے گویا کہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ تو اس وجہ سے شب قدر بڑی اہم اور فضیلت والی رات ہے، اور اس کی وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ اس امت کی عمریں بہت 80 سال ہوتی ہے۔ اس امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 80 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ اب یہ شب قدر جو ہے یہ کب واقع ہوتی ہے، اس کی تعیین کیا ہے؟ تو تعیین شب قدر سے متعلق علماء کرام کے تقریباً 40 اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے شروع میں ہوتی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں رمضان کے آخر میں ہے، بعض حضرات کہتے ہیں درمیان میں ہے۔
تو تقریباً اس طرح کے 40 اقوال ہے، ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کر رہا ہوں جو کہ زیادہ صحیح ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے جو محروم رہ گیا وہ حقیقی اعتبار سے بدقسمت ہے۔ تو گویا کہ یہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، لیکن اس روایت میں یہ بیان کیا گیا اس میں ایک رات ہے، اس کی تعین مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اور اسی میں مسند احمد میں ایک روایت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 10 باقی راتوں میں ہے۔ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ ہے 1 سے لے کر 10 تک، پھر دوسرا عشرہ ہے 10 سے لے کر 20 تک، اور پھر تیسرا عشرہ ہے 30 سے لے کر 20 سے لے کر آخر تک۔ تو یہ آخر والا جو عشرہ ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 باقی راتوں میں ہے۔ تو جو ان راتوں میں قیام کرے، ثواب کی نیت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات طاقہ ہے۔ کون سی ہے رات طاقہ؟ یعنی رمضان کی 21ویں رات ہے، پھر 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، یا 27ویں رات ہے، یا 29 رات ہے۔ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں جس میں شب قدر آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نشانی بھی بیان فرمائی کہ یہ رات بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ صبح کا وقت کو بھی دیکھو کہ ستارے جگمگا رہے ہیں، تو اس وقت سمجھو کہ واقعاتاً یہ رات جو تھی شب قدر کی تھی۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ چودھی رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ سورج جو نکلتا ہے وہ شعاعوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ عام دنوں میں تیز شعاعیں ہوتی ہے جس سے نکلتا ہے، لیکن شب قدر کا جو رات کے بعد سورج نکلتا ہے اس میں تیز شعاعوں سے سورج نہیں نکلتا، بلکہ اس طرح ہوتا ہے جیسے چودھویں رات کا چاند نکلتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے، اسی وجہ سے بیان فرمایا گیا کہ جس کو سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ مشرکین جو لوگ ہوتے ہیں جب سورج نکلتا ہے ڈنڈوت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے روکا گیا کہ اس وقت کیونکہ سورج کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے تم اس وقت میں عبادت نہ کرو، نفل نہ پڑھو۔ تو ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر ہے۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد طیالسی میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر صاف پرسکون سردی گرمی سے خالی رات ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور سردی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی صبح سورج مدھم روشنی والا سرخ رنگ کا نکلتا ہے۔ یہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کی اعتکاف کی نیت کی ہے، اور ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معتکف ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے۔ پھر آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، یعنی کہ آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے اعتکاف کیا ہے کہ شب قدر کو پا لیں، تو ابھی وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے 10 دن سے 20 دن تک کا اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی کیا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 دن کے بعد پھر اعتکاف کی نیت کی، اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ جسے آپ تلاش کر رہے ہیں یعنی لیلۃ القدر کو، وہ آگے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر اس کے بعد نیت کی، 10 دن اور کی، لہذا رمضان کی 20ویں تاریخ کی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس لیے کہ آپ 20 تک کا اعتکاف کر چکے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر خبر دی، تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں تاریخ کی صبح کو یہ خطبہ دیا، اور فرمایا میرے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یعنی 10 دن کی اور نیت کر لیں، میں نے لیلۃ القدر کو دیکھ لی ہے لیکن پھر بھول گیا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے میں کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ میں نے لیلۃ القدر دیکھی ہے لیکن میں پھر بھول گیا، لہذا لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے بیان کیا وہ 5 راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، اور پھر 29 ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، میں نے دیکھا گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں اس وقت مسجد نبوی کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی، آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ ہم نے دیکھا آسمان بالکل صاف تھا، کوئی ابر نہ تھا، کوئی بادل نہ تھا، پھر اچانک ابر اٹھا اور بارش ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اور اس روایت میں دوسرے طرق سے جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ رات 21ویں رات کی صبح کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پا لیا، اور آپ نے جو خواب بیان کیا اور وہ پوری علامتیں 21ویں رات میں پائی گئی۔ اور یہ روایت ایسی ہے جو صحیحین میں موجود ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے اس روایت کو لیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح روایت یہی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ ایک روایت ہے مسند احمد میں، حضرت زر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زر نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سال بھر راتوں کا قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں، وہ جانتے ہیں یہ رات رمضانی میں ہے اور یہ 27ویں رات رمضان کی ہے۔ پھر اس بات پر حضرت ابی بن کعب نے قسم کھائی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 27ویں ہے؟ جواب دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے جو ہم کو بتائی گئی ہے کہ اس دن سورج بغیر شعاعوں کے نکلتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں ہے۔ حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات 27ویں رات ہے۔ صحیحین میں ہے کہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی 7 پچھلی راتوں میں دکھائی گئی، یعنی آخری عشرے میں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب اس بارے میں موافق ہیں، مجھے بھی شب قدر جو خواب میں نظر آئی ہے وہ آخری عشرے میں آئی ہے، آخری طاق راتوں میں آئی ہے، لہذا تمہارے خواب میرے خواب بالکل موافق ہیں۔ ہر طلب کرنے والے کو چاہیے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پائے تو لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرے۔ اور بخاری اور مسلم ہی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرو۔ یہ تمام روایتیں جو میں نے بیان کی ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، لہذا ان تمام روایتوں کے ذریعے سے یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے اور راجح یہی ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ بس بہتر تو یہی ہے کہ پورے رمضان کی راتوں میں عبادت کر کے اسے تلاش کیا جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اسے پانے کی کوشش کی جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور تلاوت، ذکر اللہ اور نماز وغیرہ کے ذریعے سے شب بیداری کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ علماء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی متعین کر کے نہ بتانے کے بارے میں کہ فلاں رات کو شب قدر ہے چند مصلحتیں اور حکمتیں بیان فرمائی ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ایک رات متعین کر دیتے، لیکن شب قدر کا متعین نہ کرنے میں بھی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سے کوتاہ تبعیں دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے۔ بہت سے غفلت کرنے والے سست لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی رات کو عبادت نہ کرتے اور صرف شب قدر میں لیلۃ القدر میں عبادت کر لیا کرتے، اور موجودہ صورتحال میں اس احتمال پر کہ شاید آج ہی شب قدر ہو اور متعین چونکہ نہیں ہے تو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ اور دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی یعنی گناہ کیے بغیر نہیں رہتے،
ان کو عادت پڑ چکی ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی کہ شب قدر وہ فضیلت والی رات جو 1000 مہینوں کے عبادت سے زیادہ افضل ہیں، اور یہ متعین اور جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص اس میں گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتا یقینی طور سے یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ اس وجہ سے اس رات کو متعین نہیں کیا گیا۔ اور تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا۔ وہ سوچتا کہ وہ رمضان کی جو رات تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ لہذا چھوٹ چکی ہے اور مزید اور کیا عبادت کروں، لیکن اب چونکہ متعین نہیں ہے تو اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب بھی ہو جاتی ہے اور اسے تلاش کرتا بھی ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہے ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں فرمایا، اور اس کے پوشیدہ رکھنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے، اور اس حکمت کو بیان کیا ہے تفسیر عزیزی میں۔ انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر شب قدر سب کو معلوم ہوتی تو بعض لوگ تو عبادت کر کے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے جو اس رات کو جانتے ہوئے بھی اس میں گناہ کا ارتکاب کرتے۔ اس طرح وہ ایک رات میں 1000 مہینوں کا عذاب حاصل کرتے۔ رحمت الہی نے چاہا کہ لوگوں سے یہ رات پوشیدہ کر دی جائے تاکہ یقینی طور پر معلوم ہونے کی صورت میں اس کے اندر گناہ کا ارتکاب کر کے لوگ عذاب عظیم کو اپنے لیے تیار نہ کر لیں۔ اگرچہ بعض لوگ تو 1000 مہینے کا ثواب بھی کماتے مگر جلب منفعات سے دفع مضرت ادنا ہے۔ اگر کہیں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو نفع کو حاصل نہ کیے جائے تو اس سے نقصان بھی دور کیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نقصان کو دور کر لیا جائے، اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ شب قدر قبولیت دعا کا وقت بھی ہے۔ اس رات کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اس رات ایسی دعا مانگے جو اس کی دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو شامل ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی میری خطائیں معاف فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا کی تلقین فرمائی کہ اس دعا کو مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے شب قدر کی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو شب قدر کا ثواب مل گیا۔ جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر بھی نماز پڑھی ہے اور عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کو شب قدر کا ثواب مل گیا، اور جو اس سے زیادہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس نے گویا نصف شب کا قیام کر لیا، اس نے گویا کہ آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھی اس نے گویا پوری رات کی عبادت کر لی۔ اور یہ روایت ہے مسلم شریف میں۔ تو بہرحال شب قدر جو ہے بڑی فضیلت والی رات ہے،
اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کیا جائے، عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اور کیا معلوم اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب کر دے۔ اور اگر کسی شخص کو یہ رات نصیب ہو گئی تو اس کے وعدے کے نیارہ ہو گئے، اس کو ایسا ثواب ملا گویا کہ اس نے 1000 راتوں سے زیادہ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔